ان کے فتاوے اعتبار کے لائق نہیں ہیں، ان کی تحریروں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ اٹھ پٹانگ بولتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا کہیں اتا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آج پھر ایک مسئلہ اگر آپ پسند فرمائیں تو فتاوی رضویہ یہاں موجود ہے، اس دن تو میں نے اپنے نوٹ سے آپ کو صرف عبارت پڑھ کر سنا دی تھی، اور آج یہاں فتاوی رضویہ موجود ہے۔ دیکھیے اعلی حضرت کیا فرما کے گئے ہیں۔ اب یہ ادنا حضرت لوگ دیکھیے کیا کرتے ہیں، کیسے اس کو درست بتاتے ہیں۔ یہ ہے فتاوی رضویہ جلد اول، اور یہ ہے مسئلہ، سن لیجئے ان کے ہاں مسئلہ مسائل کیسے کیسے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ 455 پر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، دلہن کو بیاہ کر لائیں تو مستحب ہے کہ اس کے پاؤں دھو کر پانی مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑکیں۔ اس سے برکت ہوتی ہے۔ اس وقت شادی بیاہ کا سیزن نہ ہے تو اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ جب شادی کر کے دلہن کو گھر لائیں آپ تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اس کے پاؤں کو دھلیں۔ اب پاؤں کو دھلیں تو زمین میں پانی نہیں گرنا چاہیے، کسی برتن میں پاؤں دھلیں تب نہ پانی جمع رہے گا، اس کو چھڑکیں گے آپ، ایک آدھ گوشے میں نہیں، چاروں طرف چھڑکنا ہے۔ دلہن کو بیاہ کر لائیں تو مستحب ہے کہ اس کے پاؤں دھو کر پانی مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑکیں، اس سے برکت ہوتی ہے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے برکت ہوگی، اور دوسری بات اور بتا رہے ہیں یہ پانی بھی قابل وضو رہنا چاہیے، اور یہی پانی نہیں، وضو کے لیے کیسا کیسا پانی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ سن لیجئے، لگے ہاتھ یہیں پر ہے، صفحہ 456 پر، حائض و نفسا نے، جس عورت کو حیض آ رہا ہے یا جسے نفاس آ رہا ہے، حائض و نفسا نے قبل انقطاع دم، خون کے منقطع ہونے سے پہلے یعنی خون چل ہی رہا ہے ابھی، بے نیت قربت غسل کیا، یہ پانی بھی قابل وضو ہے۔ اب سوچیے آپ، یہ اعلی حضرت کی تحریر ہے، کوئی ادنا حضرت نہیں ہے۔ جس عورت کو حیض آ رہا ہے اور خون جاری ہے ابھی انقطاع دم سے پہلے، چونکہ اس نے قربت کی نیت نہیں کی ہے، اس لیے اعلی حضرت کا کہنا ہے کہ وہ پانی مستعمل نہیں ہوا، نیت قربت نہیں ہے، لہذا مستعمل پانی نہیں ہوا۔ تو جب مستعمل نہیں ہوا، استعمال شدہ نہیں ہوا، تو اس سے وضو کرنا، بیچارے بہت اونچے فقیہ تھے نا۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ کوئی بچہ اگر پانی میں پیشاب کر دے تو وہ مائع مستعمل ہے؟ جس پانی میں پیشاب کر دیا گیا وہ مائع مستعمل تو نہیں ہوگا اصطلاح میں، لیکن کیا اس سے وضو غسل کر لیا جائے گا؟ تو اس کھوپڑا خراب کو کون سمجھائے کہ مائع مستعمل نہ ہونا پاک ہونے کی دلیل ہے؟ جب خون جاری ہے اور تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ قبل انقطاع دم، تو اس کے بدن پر نجاست ہے نہیں ہے؟ کم سے کم اتنی بھی شرط لگا دیا ہوتا کہ فی الوقت، جس وقت وہ غسل کر رہی ہے اس وقت خون کی آمد وقتی طور پر رکی ہوئی ہے، اگرچہ وہ حالت حیض ہی میں ہے، جسم پر اس کے کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے، کوئی خون کا قطرہ نہیں ہے، اور تب وہ پانی میں ڈوب جاتی یا پانی اپنے اوپر ڈال لیتی تو چلو اس کو مائع مستعمل نہ ہونے کی وجہ سے طہارت کا درجہ حاصل ہو جاتا۔ لیکن جب قبل انقطاع دم آپ کہہ رہے ہیں اور بدن کے خارج پر اس کے خون کے اثرات موجود ہیں، تو وہ خون نجاست کا خون ہے، نجس خون ہے، حیض نفاس کا خون ہے،
جب وہ غسل کرے گی تو اس میں کسی قطرے کا اس میں دھل جانا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے، بلکہ واقع ہے، یقینی ہے. تو وہ نجاست اس میں چلی گئی تو وہ اب پانی پاک کہاں رہا؟ اب آپ نے صرف یہ سمجھا کہ بے نیت قربت کیا ہے، تو بے نیت قربت مقاربت بھی کر لو اور پھر غسل کرا کے وضو کر لو. اعلی حضرت کی فقہ نرالی ہے. یہ 52 علم کے بیچارے 72 گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہیں نا. سوچئے کہاں سے لایا. تو ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد فتاوی قاضی خان اور فتاوی بزازیہ اور بڑی بڑی کتابوں کی عبارتیں پیش کریں گے. تو اس لیے پیشگی اطلاع دے رہا ہوں آپ کو کہ ان کا جو یہ جملہ ہے قبل انقطاع دم، اس پر نگاہ رہنی چاہیے. خون کے آنے کا سلسلہ منقطع بھی نہیں ہوا ہے. تو جب خون کی آمد کا سلسلہ منقطع نہیں ہے تو اس کے جسم کے ظاہری حصے پر خون کا اثر ہے کہ نہیں ہے؟ جب ظاہری حصے پر خون کا نجاست کا اثر ہے اور اب پانی وہاں سے گزرے گا تو وہ نجاست پانی میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کسی دوسرے فقیہ نے اگر یہ مسئلہ لکھا ہے تو وہاں قید لگا دی ہے کہ لیس علی ظاہر اعضائها نجاست. ان کی عبارت سے آپ کی عبارت میل نہیں کھاتی ہے. وہاں وہ شرط لگی ہوئی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں حالت ایام میں ہوتی ہیں لیکن چند گھنٹوں کے لیے خون کی آمد بند ہے، تو ابھی انقطاع دم یعنی طہر کی حالت حاصل نہیں ہوئی ہے، اس کو بھی جریان دم ہی مانا جائے گا، مگر ظاہر بدن پر کوئی خون کا قطرہ نہیں ہے، نجاست کا اثر نہیں ہے. تو وہاں فقہا نے یہ قید لگا رکھی ہے کہ بدن پر اور ظاہری اعضاء پر نجاست نہ ہو. لیکن خان صاحب نے اس بنیادی قید کو اڑا دیا، اور بنیادی قید کو اڑانے کے بعد بھی جریان خون کی حالت میں جسم دھلا ہے عورت نے اور حیض و نفاس کی حالت میں وہ عورت ہے تو اس سے وضو کیا کرے اعلی حضرت. وضو کریں ویسے ہی اور نماز میں اٹھا پٹک بینی کے ساتھ ویسے ہی کرتے رہیں. وہ مسئلہ ان کا اپنی جگہ موجود ہے. تو عورتوں سے پتہ جانے خدا جانے کیا خاص شغف ہے ان کو کہ نماز وضو کی حالت میں بھی یہ بیچارے بھولتے نہیں ہیں. جب سے دلہن کو بیاہ کر لایا ہے بس برکت ہی برکت میں لگے ہوئے. یہ ایک دو ردہ آج اور رکھ دیا ہے، دیکھیے بیچارے کتنی چیخ پکار کریں گے میرے جانے کے بعد. تو ایسے مسائل کے تو انبار ہیں. مسائل میں تو یہ بیچارے بالکل یتیم، علم فقہ سے کوئی ادنا درجے کا بھی مس نہیں ہے، لیکن یہ بکواس کرنے میں اتنے ماہر ہیں کہ معمولی چیزوں کے بیان کرنے کے لیے کئی 100 صفحے سیاہ کر ڈالیں گے. یہ فتاوی رضویہ دیکھیے، تیج و زخیم سی کتاب ہاتھ میں لیے ہوا ہو، اس میں بکواس کا انبار ہے. خدا کی قسم اگر صرف اس کی غلطیوں کو شمار کراؤں تو کئی راتیں ختم ہو جائے. اتنا موقع کہاں ہے کہ اس فالتو بکواس میں آدمی سر کھپائے. اس لیے مسائل کی باتیں تو ذرا آسان قسم کی ہے. چلو مان لیا جائے کہ غلط مسئلہ ہے، تو ایک آدمی نے غلط نماز پڑھ لی، اللہ معاف کرے گا، توبہ کر لے وہ، لیکن عقیدے میں غلطی ہو جائے تو وہ مسئلہ تو ہلکا نہیں ہے. اس لیے میں نے باب العقائد میں ان کا جب مواخذہ کیا ہے تو وہ مسئلہ ہلکا نہیں ہے. خوب یقین جانیے کہ عقیدے کی غلطی اور گمراہی معاف نہیں ہو سکتی ہے. عمل کی کوتاہی تو معاف ہو جائے گی لیکن عقیدے کی گمراہی اور کجروی معاف نہیں ہوگی. اور خاص کر ایسا عقیدہ کہ جو قرآن کی آیات سے ٹکرا رہا ہے، جو احادیث سے ٹکرا رہا ہے، اس کے متعلق تساہل سے کام لینا یہ تو کسی ہوشمند آدمی کا کام نہیں ہو سکتا.
اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ صدر الشریعہ کے صاحبزادے لوگ بیچارے کہاں خواب خرگوش میں سو رہے ہیں، اور اعلی حضرت کے وکیل صاحب مفتی اعظم صاحب بیچارے کہاں غائب ہیں۔ وہ میدان میں آتے اور ذرا میدان گرم کرتے اور کتابیں پٹکتے اور حوالے دیتے تو میں کچھ ذرا منہ بھی لگاتا ان کو۔ میں تو اس لیے بالکل مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ ان لونڈوں کو منہ لگایا جائے۔ ان کا بہترین علاج مولانا عبد المالک صاحب کے پاس ہے۔